بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه الصلاة والسلام على نبيه ابی الزہراء محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی آل بیتہ وبالخصوص علی داعی اللہ وربانی آیاتہ وباب اللہ ودیان دینہ وخلیفۃ اللہ وناصر حقہ حجت اللہ ودلیل ارادتہ بقیت اللہ فی ارضہ قائم آل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما قام الاسلام الا بسیف علی وثروت خدیجہ صلوات اس ماہ مبارک رمضان میں چند مناسبات ہیں ولادت اور شہادت کے حوالے سے۔ میں نے فقط 3 مناسبات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایک مناسبت وفات جناب ابو طالب علیہ السلام اور دوسری مناسبت جو وفات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور تیسری جو مناسبت ہے وہ ہے شہادت امیر المومنین علیہ السلام۔ ان چند مناسبات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک پڑھا ہے، جس میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ۔ اگر اسلام میں علی جیسا بہادر نہ ہوتا اور دولت خدیجہ نہ ہوتی تو اسلام کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ سیف کی جگہ پر ترجمہ میں نے بہادری کیوں کیا ہے؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اس وقت اسلحہ تلواریں تو ہر کسی کے پاس تھیں، لیکن علی بن ابی طالب کی طرح چلانا کوئی نہیں جانتا تھا۔ بالکل اسی طرح کہ اس زمانے میں دولت مند امراء تو بہت تھے، لیکن صحیح معنی میں انفاق کرنا صرف بی بی خدیجہ جانتی تھی۔ کوئی تو تھا کہ اس زمانے جہالت میں بھی کأنہم بنیان مرصوص کا مصداق تھا، کوئی تو ایسی شخصیت تھی کہ جو مما رزقناہم ینفقون کی مصداق بن گئی۔ جناب خدیجہ کی بہت بڑی دولت تھی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ 80,000 اونٹ تھے جناب خدیجہ کے، جو فقط اور فقط تجارتی قافلوں کے لیے جایا کرتے تھے، اور 400 غلام اور کنیز محل کے کام میں مصروف رہتے تھے۔ اور بی بی کا اتنا بڑا محل تھا کہ مکے کے تمام لوگ اس وقت اس میں آسانی سے رہ سکتے تھے، اتنی دولت تھی بی بی کے پاس۔ بی بی کوئی عام خاتون نہ تھی، اور دولت کا ہاتھ میں آ جانا کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی جو دعا کرتے ہیں خدا ہمیں دنیا سے بچائے، خدا ہمیں مال و دولت سے بچائے۔ حقیقت میں کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا ہمیں دولت کے فتنوں سے بچائے، کیونکہ دولت تو قارون کے پاس بھی تھی، دولت جناب سلیمان نبی کے پاس بھی تھی، دولت فرعون کے پاس بھی تھی، تو دولت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس بھی تھی۔ بس فرق یہ ہے کہ کوئی دولت کے آ جانے کے بعد مطیع شیطان اور طغیان اور طاغوت بن گیا، تو کوئی اس کو صحیح معنی میں خرچ کر کے مطیع خدا اور حقیقی مسلمان بن گیا۔ صلوات پڑھیں سیدہ کی عظمت پر۔
اور چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دولت سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ دولت کہاں سے آ رہی ہے، اور جن کے پاس دولت نہیں ہوتی، جو غریب اور تنگ دست ہوتے ہیں، ان کو حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مکے کے امراء، مکے کے امیر ترین لوگ جناب خدیجہ کو کہتے کہ خدیجہ تو اس سے عقد کی خواہش مند ہے جو یتیم ہے، جو غریب ہے، جس کے سر پر والدین کا سایہ نہیں، جو خود اپنے چچا کے ساتھ تجارتی قافلوں کے ساتھ جایا کرتے ہیں۔ تو اپنی عظمت کو دیکھ اور محمد کو دیکھ۔ پتہ نہیں توجہ ہے کہ نہیں؟ تانے دیتے، اور دنیا یہاں تک نہ رکی بلکہ علی بن ابی طالب کے محبین اور شیعہ کو بھی یہی کہنے لگی، علی نے تم کو دیا ہی کیا ہے کہ اگر وہ عدل و انصاف پر آ جائے تو اپنے بھائی کو نہیں بخشتے۔ عدل و انصاف میں اتنے سخت ہیں کہ اپنے محبین کے ہاتھ کاٹنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ میں کہوں کہ دنیا کو اس وقت آنکھیں تو تھی لیکن بصیرت نہ تھی، قلوب تو تھے لیکن وہ معرفت سے خالی تھے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم کے مصداق تھے، ورنہ جن کے ہاتھ میں دولت خدیجہ آ جائے، جن کے ہاتھ میں قوت رد الشمس ہو، ان کو بھی کئی بلا یتیم اور غریب کہہ سکتا ہے کیا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ یقیناً یہ جناب خدیجہ کا احسان ہے بڑا اسلام پر کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت ساتھ دیا جب ساری دنیا رسول اللہ کو چھوڑ چکی تھی، اور علی بن ابی طالب بھی کم سنی کی عمر میں اس وقت رسول اللہ کا ساتھ دیا جب عرب کے بڑے بڑے پہلوان رسول اللہ کے مقابلے میں تھے۔ اچھا، سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر ان شخصیتوں نے دیکھا کیا تھا، چاہے علی بن ابی طالب ہوں، چاہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہوں، یا چاہے خود علی یا خود ابو طالب علیہ السلام ہو۔ تو جناب خدیجہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جو چند وجوہات ملتی ہیں کہ جناب خدیجہ کا ایک ابن عم رشتے میں جو تھا، ورقہ بن نوفل، چچا کا بیٹا، وہ بڑا عالم دین، یعنی وہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، دانش مند تھا، مفکر انسان تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ جناب خدیجہ کا عقد کس سے ہوگا، کیونکہ جو آسمانی کتب میں انہوں نے علامات پڑھ رکھی تھی، وہ علامات کسی اور خاتون میں ظاہر ہی نہیں ہو رہی تھی سوائے جناب خدیجہ کے۔ اور اس علامت چند بشارتوں کے اس لیے یہی وجہ تھی کہ جب بھی ورقہ بن نوفل جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے سامنے آتا تھا تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ پیش آتا تھا اور کہتا تھا کہ اے خدیجہ تمہیں مبارک ہو، تمہارا عقد اس انسان سے ہوگا کہ جو محسن انسانیت ہوگا، اس رسول سے ہوگا جو سید المرسلین ہوگا، کوئی عام شخص نہیں ہوگا وہ، اور اس رحیم اور کریم انسان سے ہوگا کہ جو رحمت للعالمین ہوگا۔ ان بشارتوں کے علاوہ ورقہ بن نوفل نے چند خوابوں کی تعبیر بھی بتائی تھی بی بی کو، جو بی بی نے خواب دیکھے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی نے خواب دیکھا کہ سورج کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ میرے گھر میں اترے ہیں۔ تو جب یہ تعبیر پوچھی گئی تو ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ تمہاری شادی، تمہارا عقد نکاح اس انسان سے ہونے والا ہے جس کی شہرت پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ دوسرا خواب بی بی نے دیکھا کہ چاند آسمان سے اتر کر میرے قریب میں ٹھہرے ہیں اور اس کے بعد اس کے چند حصے ہو گئے، چند حصوں میں بٹ گیا ہے۔ تو اس کی تعبیر جب بتائی گئی کہ تمہارا عقد آخری زمان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا اور اس سے تمہیں اولاد بھی ہوگی، یعنی چاند سے مراد رسول اللہ تھے اور ان ٹکڑوں سے مراد اولاد رسول تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ بضعۃ منی، الحسین منی و انا منہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ اور عقد کی رسومات ادا کرنے کے بعد جناب ابو طالب کھڑے ہوئے اور ایک خطبہ دیا۔ اب یہ معرفت ابو طالب دیکھیں، کہا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذرع ابراہیم و ذریت اسماعیل، حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اولاد ابراہیم اور ذریت اسماعیل میں سے قرار دیا۔
وَجَعَلَ لَنَا بَيْتًا مَحْجُوجًا وَحَرَمًا آمِنًا، اور ہمارے لیے ایسا گھر قرار دیا جس کا طواف کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو پرامن حرم قرار دیا۔ اب یہ جناب ابو طالب کے الفاظ ہیں، تو دو مقامات پر خدا نے فرمایا کہ وَجَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ بَيْتَ الْحَرَامَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ الفاظ مختلف ہیں، مفہوم ایک ہی ہے، چاہے خدا کہے یا ابو طالب کہے۔ پھر کہا کہ وَبَارَكَ لَنَا بَلَدَنَا الَّذِي نَحْنُ بِهِ، اور اس شہر کو بابرکت قرار دیا جس میں ہم رہتے ہیں۔ یہ ابو طالب کے الفاظ ہیں۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، پھر فرمایا کہ ثم ان ابن اخی محمد ابن عبد اللہ لا یوزن برجل من قریش الا رجہ، میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کا کسی سے موازنہ ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ یہ مرجوع ہیں، اس سے یہ بڑھ کر ہیں۔ وَلَا يُقَاسُ بِأَحَدٍ إِلَّا عَظِمَ عَنْهُ، اور میرے بھتیجے کا کسی سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا مگر یہ عظیم الشان ہے میرا بھتیجا۔ فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قَلَّ، کیا ہوا اگرچہ مالی اعتبار سے تنگ ہیں۔ فَإِنَّ الْمَالَ رِزْقٌ حَائِلٌ وَذِلٌّ زَائِلٌ، مال تو آنا جانا ہے، مال تو منتقل ہوتا رہتا ہے، اور ایک ایسا سایہ ہے کہ جو جلدی زائل ہو جائے گا۔ وَلَهُ فِي خَدِیجَةٍ رَغْبَةٌ وَلَهَا فِیہِ رَغْبَةٌ، خدیجہ کی اس میں رغبت ہے اور محمد کی خدیجہ میں رغبت ہے۔ یہ شادی کوئی زبردستی نہیں کی جا رہی ہے۔ وَصِدَّاقُ مَا سَأَلْتُمُوهُ عَاجِلَهُ مِن مَالِي، جو بھی حق میں تم اپنے منہ سے بولو گے میں اپنے مال سے ادا کرنے والا ہوں۔ وَلَهُ وَاللَّهِ خَطَبٌ عَظِيمٌ وَنَبَأٌ شَائِعٌ، یہ میرا بھتیجا کوئی عام انسان نہیں ہے، اس کی خدا کے ہاں بڑی عظمت ہے، اور ان قریب اس کی خبریں مشہور ہونے والی ہے۔ ایک طرف یہ جناب ابو طالب کے الفاظ ہیں وَلَهُ وَاللَّهِ خَطَبٌ عَظِيمٌ، تو دوسری طرف خدا کا فرمانا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اس زمانے میں بھی اگر کوئی معرفت کی نگاہیں رکھتا تھا، معرفت کی قلوب رکھتا تھا، تو ایک شخصیت جناب ابو طالب تھی، دوسری جناب خدیجہ، اور تیسری ان میں جو شخصیت تھی وہ علی بن ابی طالب تھے، جو تلوار کو بالکل اسی طرح چلاتے جس طرح رسول اللہ کہتے۔ اے علی آج میدان میں اترنا ہے تو اترنا ہے، اے علی آج تلوار نیام میں رکھ کر میری حفاظت کرنی ہو تو کرنی ہے، آج تمہیں بسترے پر سونا ہے، سو کر میری حفاظت کرنی ہے، تلوار نہیں چلانی، جو حکم آقا۔ جیسا ہی مولا نے کہا کہ اذا نمت علی فراشک فہل ستنجو من الخطر وتصل الی المدینہ بسلام، یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بسترے پر سو بھی جاؤں تو کیا آپ خیر و عافیت سے مدینہ پہنچ جائیں گے؟ فقال النبی نعم یا علی، جیسے ہی مولا نے یہ الفاظ سنے تو روایت کہتی ہے فسجد الامام العلی سجدۃ شکر للہ تبارک و تعالی، مولا نے جیسے سنا کہ میری وجہ سے رسول اللہ کی جان بچ جاتی ہے تو مولا فوراً سجدے میں گر گئے، خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ وَيُقَالُ أَنَّهَا أَوَّلُ سَجَدَةِ الشُّكْرِ كَانَتْ فِي الْإِسْلَامِ، اور یہ پہلا سجدہ شکر تھا اسلام میں جو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی جان بچا دے ادا کیا ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بہادری صرف یہی نہیں کہ تلوار نکال کر حفاظت کی جائے، بلکہ جس طرح رسول اللہ کہیں تلوار اسی طرح چلانی ہے۔ میں کہوں تلوار تو علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں تھی لیکن حاکم رسول اللہ تھے اس پر۔ اے علی میرے بعد تمہیں صبر و تحمل سے کام لینا ہے، تمہیں تلوار نہیں کھینچنی، تمہیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ علی بن ابی طالب کسی خاتون کو اگر کوئی خاتون فساد کا سبب بنے تو اس کو نہیں بخشتے، اس کے خلاف تلوار کھینچ لیتے ہیں۔ اگر اس کی جگہ کوئی مرد آ جائے اور نہ فقط اسلام میں فساد کا سبب بنے بلکہ دروازے پر آ جائے
اور نہ دروازے پر احتراماً کھڑے ہو جائیں جس طرح رسول اللہ احتراماً کھڑے ہوتے تھے، بلکہ اسی دروازے کو جلایا بھی جائے اور علی بن ابی طالب چپ چاپ دیکھتے رہیں، اس خاتون پر ہاتھ اٹھایا جائے جو بضعت رسول تھی، وہ خاتون جو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو تنہائیوں میں سہارا دیتی تھی، آج مسلمانوں نے اسے ہی تنہا کر دیا ہے۔ جس بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اسلام کی خاطر اپنی ملکیت لٹا دی، آج اسی کی دختر کی ملکیت لوٹنے مسلمان آ گئے۔ یہ سارے واقعات جو ہونے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ علی بن ابی طالب میرے بعد یہ امت تمہارے ساتھ کیا کیا مظالم ڈھائے گی۔ خود مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جبرائیل کہہ رہے تھے کہ عرفہ انہ ینتحق الحرمہ وہی حرمت اللہ و حرمت رسول اللہ، یا رسول اللہ علی بن ابی طالب کو بتا دیجئے کہ عنقریب ان کی ہت کے حرمت کی جائے گی، اور وہ کوئی عام حرمت نہیں ہوگی بلکہ وہ رسول اللہ کی حرمت ہوگی اور خدا کی حرمت ہوگی، اور وہ کوئی اور حرمت نہیں تھی، یقیناً بی بی فاطمہ الزہرا کی شخصیت ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔